جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمْنِي۔ اور جب انسان کو ہم آزمانا چاہتے ہیں، انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تو اس کی روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، اسے بے حساب رزق دے دیتے ہیں، اس کے پاس روزی کی فراوانی آ جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری تکریم کی، بڑی عزت کی۔ بولتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ بہت نوازا ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ بہت نوازا ہے، لیکن اللہ جو نوازا ہے اس کا تم اللہ کے بندوں تک کہاں تک حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کا خیال کرو، کہاں تم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کریں؟ اللہ بہت نوازا لیکن آج تک حج نہیں کرے، اللہ بہت نوازا آج تک ماں باپ کا، بہنوں کا، بھائیوں کا خیال کہاں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب ہم کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو سمیٹ دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے بے عزتی کی، میرے رب نے میری اہانت کی، بے عزتی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، یہ یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا، یتیموں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا۔ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیونکہ جس گھر میں سنت نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، جس گھر کی عورتیں، جس گھر کی مائیں، جس گھر کے بیکاں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ گھر نہیں قبرستان بن جاتا ہے۔ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہول دھڑکا، ہر طرف ٹوٹی پھوٹی قبراں، شہر خاموشہ بولتے ہیں، ایک نمونہ سناٹا، ویرانی رہتی۔ بہت سارے گھراں دیکھو، جاؤ ان کے گھراں میں ویسی ویرانی نظر آتی رہتی جو قبرستان میں نظر آتی رہتی، دیکھنے والی کی نظر چاہیے اسے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، اور اسی سوال پر میں اپنی بات کی تفصیل گفتگو کروں گا۔ سوال یہ ہے، 11ویں اگر نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے؟ ہمارے جو بھائی ہیں، لوگوں کے سامنے اتنی بات کر دیتے ہیں، 11واں نہیں کرنا چاہیے، وہ 11واں کرنا شرک ہے، حرام ہے، لیکن جب لوگ واپس ہم سے سوال کرتے ہیں کیوں نہیں کرنا ہے، اس وقت ہمارے نوجوان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، آپ پہلے اس کو سمجھیں تاکہ لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، یا خود اگر ہم سب سے پہلے سمجھیں گے درمیان میں ہمارا ایمان نہیں ڈگمگائے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اب دو راستے پر آ گئے ہیں، دوستی میں، محبت میں 11واں کا کھانا کھا لے، چلتا بس کر چھوڑے، سالہ بہت بلا رہا، جا کو دل رکھنے، اور ذرا دوستاں کیسا بلاتے، تجھے الگ پکا ہے، وہ 11 فاتحہ کا نہیں دیتے، تجھے الگ پکا ہے تو آو۔ ایسی حالت ہو گئی آج۔ اگر یہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اگر یہ نہیں کھانا ہے تو کیوں نہیں کھانا ہے؟ حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے نا۔ اس پر انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے چیز، یہ جو 11ویں ہے، اس میں تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب جو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ 11ویں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب، فقہ کے لفظ میں مستحب کہتے ہیں پسندیدہ عمل،
ایسا عمل جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا ہے، لیکن صحابہ نے اگر وہ عمل کیا، وہ کام کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ ایسے عمل کو مستحب کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول جس کو پسند کرے وہ مستحب عمل ہے، لیکن یہ سراسر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ سب سے پہلے مخالفت اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے جو لوگ کرتے ہیں یا جو لوگ کرنا چھوڑ دیے ہیں ان کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی 12 ربیع الثانی یعنی جو 12 ربیع الاول کے بعد کا جو مہینہ ہے اسے ربیع الثانی کہتے ہیں۔ ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی ہمارے گھر سب کچھ ہم پاک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ربیع الثانی کا جو چاند نظر آنے کے بعد بہت سارے لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہاں سے شروع ہوتا سمجھو، اب قرآن مجید کو چھوڑ کر 11 مجلس پڑھتے ہیں، اسے مجلس بولتے ہیں۔ اصل میں وہ جو کتاب کا نام ہے وہ 11 مجالس، مجالس مانے مجلس کیسے کہتے ہیں، بیٹھک کو بولتے ہیں۔ اس کتاب میں 11 لیسنس ہیں، 11 چاپٹرز ہیں، 11 باب بولتے ہیں اسے۔ ایک چاپٹر کو ایک مجلس بولتے ہیں، یعنی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلا بھیجتے ہیں، ہوتے نا پڑوسیاں بلا بھیجتے ہیں، سالی کو، سالے کی بیوی کو، فلاں کو، بہن کو بلا کر وہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھ کو کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کے بجائے 11 مجلس کتاب پڑھتے ہیں، 11 مجلس۔ آج ایک دن بیٹھے وہ پورا ایک سبق جو ایک پورا باب ہے وہ پورا باب پڑھتے ہیں، پھر کل بیٹھتے ہیں، پھر کل پورا وہ ایک سیکنڈ چاپٹر پڑھتے ہیں، اسی طرح تیسرے دن پڑھتے تیسرا باب پڑھتے، تیسرا باب پڑھتے، تیسرا چاپٹر پڑھتے، اس طرح 11 دن تک پڑھتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں، 11 مجلس بولتے ہیں۔ کتاب کا نام 11 مجالس، کتاب کا نام۔ مجلس مانے بیٹھک، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ جلسہ مانے بیٹھنا، مجلس مانے بیٹھک، جہاں لوگ بیٹھ کر کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ فلاں کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول برکت کے لیے رحمت کے لیے جو کتاب نازل فرمایا، اور جس کتاب کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، رحمت حاصل ہوتی ہے، ہماری نحوست ہوتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ، رحمت للمؤمنین، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں ہم نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ مومنین کے دلوں کے لیے شفا ہے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ ایمان والے کے دل میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام خیالات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے، جو قرآن مجید پڑھاتا ہے، جو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں سنت نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، جس گھر کی عورتیں، جس گھر کی مائیں، جس گھر کے بیکاں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ گھر نہیں قبرستان بن جاتا ہے۔ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہول دھڑکا، ہر طرف ٹوٹی پھوٹی قبراں، شہر خاموشہ بولتے ہیں، ایک نمونہ سناٹا ویرانی رہتی۔
بہت سارے گھراں دیکھو، جاؤ ان کے گھراں میں ویسی ویرانی نظر آتی رہتی جو قبرستان میں نظر آتی رہتی، دیکھنے والی کی نظر چاہیے اسے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہ 11 مجلس پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کی توہین۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، جو صاحب قرآن ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بجائے، اس کی تلاوت کرنے کے بجائے، اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے وہ 11 مجلس پڑھنے کو بیٹھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس میں یہ جو ہے یہ سب سے بڑی خرابی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حصول برکت کے لیے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب پڑھنا نہیں ہے۔ دنیا میں جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، جس کتاب کی تلاوت پر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی الف لام میم کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ آخر کار وہ 11 مجلس میں کیا ہے؟ وہ 11 مجلس پڑھے تو کوئی ثواب ملتا کیا؟ ثواب حاصل ہوتا کیا؟ اس میں من گھڑت واقعات ہیں۔ کیا ہیں؟ من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ وہ قصے کہانیاں پڑھے تو ہنسی آتی، مسکراہٹ ہے، اور اس پر نادانوں پر ہنسی آتی، کیونکہ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے ایسے جھوٹ بولے ہیں اس میں، اور اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ایک اگر ہے تو بولوں گا میں، 11 چیپٹراں ہیں، اس میں سے ایک بولتا ہوں۔ انہیں درس دے رہے تھے، کیا دے رہے تھے؟ درس منے بیان کر رہے تھے مجلس میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر۔ ان کا آستین، جو آستین رہتا نا، یہ آستین بھگا ہوا تھا۔ شاگرد پوچھے، مریدین پوچھے کہ آپ کا آستین کیوں بھگا ہوا ہے؟ کہے کہ دجلہ فرات پہ یہ کشتی ڈوبی ہوئی تھی، وہ کشتی کو پار لگا کر آ رہا۔ دجلہ فرات میں، عراق میں ہے وہ ندی، وہ ایک کشتی ڈوبی ہوئی تھی، وہ کشتی کو نکال کو بازو رکھ کو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ ایسے ایسے معفوق الفطرت باتیں ہیں اس میں، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھے نہیں، جو 11واں کرتے ہیں ان کی بیکاں ہوتا پڑھتے ہیں، ان کو مردوں کو بھی نہیں معلوم اس میں کیا ہے بول کے۔ ایسے عجیب عجیب، ایک اس میں اسی میں کا ایک واقعہ نا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مصلی بچھائے اور وہ سمندر میں نماز پڑھنے لگے اور جلنے لگا۔ ہم سنی ہیں، سن کر ایمان لائے سے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اگر اہل سنت ہیں تو قرآن مجید کو پڑھنی چاہیے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنی چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر قرآن مجید کی آیات پر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں ان کی سیرت سمجھ کر پڑھ کر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 11 دن کی یہ باتیں ہیں، جبکہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی مجلس پسند نہیں ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کوئی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجلس میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا معاملہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ 11 دن ہونے کے بعد ذرا لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھری 11واں کرتے ہیں، اسے بھری 11واں بولتے ہیں۔ وہ بھری 11واں میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بھری 11واں میں باقاعدہ ایک بکرا کاٹا جاتا ہے، بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے کے جو لوگ تھے، ہمارے جو گزرے ہوئے آب و اجداد تھے،
وہ لوگوں میں اتنی عقیدت تھی، اور آج بھی بہت سارے خریوں میں کھیڑوں میں یہ معاملہ ہے. کیا ہے؟ ایک بکرا چھوڑتے ہیں، انہوں بکرا پالتے ہیں، سال بھر بکرا پالتے ہیں، سال بھر بکرا پالتے ہیں، اور وہ بکرا کئی کو وہی کہ تو پیراں کو چھوڑے، وہ پیراں کا محب سبحانی کو چھوڑے. غلط نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے محبوب سبحانی کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ. سبحان اللہ تعالیٰ کا نام ہے. محبوب پسندیدہ، محبوب سبحانی یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کو چھوڑے بولتے ہیں. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو، جو خون جو حلال جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، برتن میں پکڑ کر لوگ کھاتے ہیں، یہ حرام ہے. اور جو لوگ ساؤجی کے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں ان کو بھی فکر کرنی چاہیے. اکثر جو ساؤجی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ حرام خون اپنے سالنوں میں ملاتے ہیں، اپنے ڈرائس میں، اپنے جو کریز ہوتے ہیں اس میں ملاتے ہیں یہ وہ لوگ خون، تاکہ اس میں، اور وہ شراب بھی ملاتے ہیں، مجھے اس کا علم ہے، وائن ملاتے ہیں، وائٹ وائن، جس سے سالن کا ہے ٹیسٹ آتا، پینے والے کو شیروا مزہ لگے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم خون کو انما حرم علیکم المیتۃ، ہم نے مردہ جانور کو، زندہ جب تک تھا حلال تھا، مر گیا مردہ جانور ہو گیا وہ نہیں کھا سکتے. مردہ جانور کو، میتۃ والدم خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے. جو اہل جسے کہتے ہیں یہ الف ہے لام ہے. الف ہے لام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی طرف منسوب کرنا. منسوب کیسے ہیں؟ جیسا کہ میری بیوی کو مسز علی کہتے ہیں، اہلیہ کہتے ہیں. اہلیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نام لینے کے بجائے اہلیہ یعنی اس کی شریک حیات. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل و عیال کے ساتھ دعوت ہے بولتے ہیں. اہل و عیال لفظ سنے ہوں گے نا، اہل و عیال. اہل مانے اگر یہ کوئی فیمیل اپنی فیمیل کے ساتھی سے کہتی ہے کہ آپ کو اہل و عیال کے ساتھ دعوت ہے، تو آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کو دعوت ہے. اگر کوئی میل اپنے میل دوست سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے گھر آنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میرے گھر کو آنا ہے. اس کے لیے ایک لفظ ہے اسپاؤس جسے کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں اسپاؤس. زوج اسپاؤس یعنی اگر فارم بھرنے والا شوہر ہے تو اپنی بیوی کا اپنے بیوی کا نام لکھے گا. اگر فارم بھرنے والی عورت ہے، بیوی ہے، تو اپنے شوہر کا نام لکھے گی. وما اہل جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے. اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرنا کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر. کیوں؟ حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح ہونی چاہیے. ہم تمام لوگ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ فرض سمجھ کر، واجب سمجھ کر قربانی میں ذبح کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. پالتو جانور قربانی کے موسم میں، قربانی کے دن، عید الاضحیٰ میں، بقرہ عید میں تمام لوگ قربانی کرتے ہیں. کس کے نام پر قربانی کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ، کہہ دو میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، نہر کرو، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو. تو قربانی کس کے لیے ہے؟ قربانی اللہ کے لیے ہے. جس چیز کو ذبح کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کب کرتے ہیں؟ سنت سمجھ کر. کب کرتے ہیں؟ سنت سمجھ کر ہم لوگ عقیقے میں قربانی کرتے ہیں. عقیقے میں کرتے نہیں کرتے؟ عقیقے میں کرتے ہیں. کیونکہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ
بکرے کے ذریعے کیا اور بکرا ذبح کیا، بکرے کی قربانی کی. یہ واجب اور سنت مقام پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے کہاں پر قربانی کی جائے، کہاں پر قربانی نہیں کیا جائے. اسی طرح جو جانور پالنے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، جانور پالنے کی نیت اور مقصد پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے. جیسا کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو جس نیت سے قربانی کرتا ہے، جو جس نیت سے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی نیت اس کے ساتھ ہے جو نیت لے کر کرتا ہے. اب ہم نیت کیا ہے، ہماری نیت ثواب حاصل کرنے، حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے اور دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر ہم کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نام کے علاوہ ہم اللہ کے مخلوق کا نام، اللہ کے ولی کا نام، اللہ کے بزرگ بندے کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بکرا ہے وہ محبوب سبحانی کا ہے، یہ پیراں کو چھوڑے سو ہے، یہ 11ویں کا ہے. یہ اللہ کا نام کہاں پر آیا؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں اے اللہ کا نام لے کو اتنا ذبح کرنے کا بولتے ہیں. بے شک اللہ کا نام لے کو ذبح کرتے ہیں. نیت کیا ہے؟ آپ، میں اور جو گوشت لاتے ہیں، جو گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ گوشت کی نیت. اب دیکھو، آپ اگر کوئی قریشی ہے، وہ بھی کسی عالم کو، کسی کو بلا کر یا خود اگر وہ نمازی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر ذبح نہیں کرتا. لیکن نیت اس کی تجارت کرنے کی ہے، لوگوں کو گوشت بیچ کر، گوشت فروخت کر کے اپنی تجارت کو یا اپنی روزی کو حاصل کرنے کا نیت ہے. یہاں پر اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کرنا یا دوسروں کے نام پر بکرا چھوڑنا، نیت کرنا اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، اور یہ کہنا کہ حرام کیسے ہو گیا؟ بکرا حرام نہیں ہے، بکرا حلالچ ہے. اور بکرا جس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حلال طریقہ ہے. لیکن نیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. اسی لیے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر ذبح کرتا ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر ذبح کرتا ہے. لعنت کے معنی کیا ہیں؟ ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے خیر رکھا تھا، جو برکت رکھا تھا، وہ خیر سے، وہ برکت سے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرے گویا کہ اس نے شرک کیا. اور آپ دیکھیے، طریقہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، مسلمانوں کو قربانی میں، بقرہ عید میں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح تیسرا مقام کہاں ہے؟ تیسرا مقام جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج کو جاتے ہیں، ایک حاجی پر ضروری ہے کہ وہ اپنا ذبیحہ، اپنا جانور، اپنا بکرا ساتھ لے کر جائے. اگر وہ نہیں لے کر جا سکتے، جیسے ہندوستان والے کہاں سے لے کر جائیں گے؟ اس کے لیے انتظامات ہیں. بغیر قربانی کے حج مکمل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے سروں کو مت منڈواؤ یہاں تک کہ تمہارا ہدی، تمہارا قربانی کا جانور حلال نہ ہو جائے، یعنی ذبح نہ ہو جائے. حج میں، موسم حج میں حاجی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا فرض رکھا ہے.
ہم نہ قربانی، ہم عید الاضحیٰ، ایام حج، عقیقہ، یہ تمام سنتوں کو، یہ تمام چیزوں کے بجائے یا اس کے ساتھ 11ویں میں بھی بکرا ذبح کر رہے ہیں، 40واں میں بھی بکرا ذبح کر رہے ہیں، دہم کے فاتحہ میں بھی بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہم نے بنا رکھا ہے؟ اور اس کو مستحب کہنے والے، اس کو صحیح سمجھنے والے اس کی کہیں سے دلیل بھی نہیں دے سکتے، طریقہ نہیں دے سکتے۔ ایک جملہ ہے، دلیل پوچھے تو ذلیل ہو جاتے، ہر بات کی دلیل دینا ضروری ہے کیا؟ ہر بات کی دلیل دینا ضروری ہے اگر وہ دین سمجھ کر کریں، حصول برکت کے لیے کریں، دین کو سمجھ کر کریں۔ معلوم کیا ہوا؟ 11ویں میں بکرا ذبح کرنا یا اس طرح کے 11ویں کرنا، یہ کھانا کھلانا، یہ تمام غیر شرعی حرکتیں ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کھانا کھلانا کون سا گناہ کا کام ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ کھانا کھلانا نیک کام ہے، برکت والا کام ہے، اور اگر جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ لوگ نہیں کھلائیں گے تو ان کے مال میں کمی ہو جائے گی، ان کا مال تنگ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمْنِي۔ اور جب انسان کو ہم آزمانا چاہتے ہیں، انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، اسے بے حساب رزق دے دیتے ہیں، اس کے پاس روزی کی فراوانی آ جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری تکریم کی، بڑی عزت کی۔ بولتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ بہت نوازا ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ بہت نوازا ہے۔ لیکن اللہ جو نوازا ہے اس کا تم اللہ کے بندوں تک کہاں تک حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کا خیال کرو، کہاں تم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کریں۔ اللہ بہت نوازا لیکن آج تک حج نہیں کرے، اللہ بہت نوازا آج تک ماں باپ کا، بہنوں کا، بھائیوں کا خیال کہاں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب ہم کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو سمیٹ دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے بے عزتی کی، میرے رب نے میری اہانت کی، بے عزتی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، یہ یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا، یتیموں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا۔ اللہ نے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم لوگ تو رمضان میں کھا لیتے ہیں لیکن بہت سارے مسلمان قیدی ہوتے ہیں۔ ہم رمضان کی عید میں کھا رہے ہیں لیکن بہت سارے مسلمان قیدی ہیں۔ ہم بقرہ عید میں اچھے کھانے کھا رہے ہیں لیکن بہت سارے مسلمان قیدی ہمارے ہی شہروں میں رہتے ہیں لیکن ہم ان کا خیال نہیں کرتے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کھانا کھلانا اچھا کام ہے لیکن کھانا سارے دن کھلانا، اللہ کے حکم پر کھلانا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھلانا، ایک دن 2 دن اسے 11واں میں رکلے کو کھلانا نہیں ہے۔ دیکھو یہ محبوب سبحانی کو بخشنا بولتے ہیں، بخشنا۔ محبوب سبحانی ہمارے سے نیک تھے کہ ہمارے سے بڑے گنہگار تھے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنتی ہیں۔ آپ کا ایک مختصر آپ کو بات بتاتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ تمام لوگوں کو واقعہ سنیں۔ کیا سنیں؟
آپ کی والدہ آپ کے کوٹ میں جو آپ کا جو کوٹ تھا اس میں 17 اشرفیاں سی کر بھیجے تھے، چورا ان کو پکڑ لیے، پورے ڈاکو ان کے قافلے کو پکڑ لیے، تمام کا مال لوٹ لیے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ابھی بچے تھے. بچے سے ان ڈاکوؤں نے عذراہ مذاق پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں، میری ماں نے یہاں پر سی کر بھیجا ہے. سردار کے پاس لے گئے. سردار نے پہلے مذاق سمجھا، بعد میں کہا اگر ہے تو تھوڑا نکال کر بتاؤ. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 17 اشرفیاں نکال کر بتائے. کہا میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. میں جھوٹ نہیں بولا. آپ کی بچپن کی سچائی کو دیکھ کر وہ پورے ڈاکو مسلمان ہو گئے. یہ تمام لوگ بیان کرتے ہیں، صحیح بات ہے. لیکن جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے، ساری زندگی بغداد میں علم حاصل کرنے کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی علم پھیلاتے رہے، ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. واپس انہوں نہیں گئے، وہ جیلان جو گاؤں تھا گیلان کو، خریے کو نہیں گئے. آپ کی اتنی خدمت ہے آپ شادی تک نہیں کرے، ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی تبلیغ. آنے والے جتنے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد، ان کو دین سکھانا، اسلام سکھانا، قرآن سکھانا، دین کے مسائل سکھانا، یہ ساری زندگی انہوں نے اسی میں کٹا دی. اب بتاؤ ان کے اوپر کیا کیا کر لے کو کھا رہے ہم لوگ. کتنے دکانیں ہمیں کھول لیے. یہ اور ایک معلوم ہے آپ کو، یہ کھانے میں کیا کرتے بولو، وہ ملیدہ گھوڑے وہ سب رکھو، اس میں جو مشکاب رہتا اس میں 11 چراغاں رکھتے. کیا رکھتے ہیں؟ 11 چراغاں. اور وہ چراغاں بہت سارے لوگ ایک جتنا بڑا مالدار چاندی کے چراغاں لا کو رکھتے ہیں. میں ایک ہمارے وہ جو قریب ہے ایک بزرگ خاتون سے پوچھا یہ جو چراغاں لگاتے نا جی، یہ جو ہے یہ دیپاولی میں لگاتے چراغاں، یہ مسلمانہ نہیں لگاتے. کھانے میں چراغاں رکھنے کا کہتے مسلمانوں کا طریقہ ہے. یہ ہندوستان، یہ جو بر صغیر ہند و پاک ہے، یہ یہاں سے لیے سو دیوالی کے دیے سے، جو چھوٹے چھوٹے دیے رہتے نا، یہ شکوریاں 11 شکوریاں میں چاندی کے شکوریاں میں چراغاں لگاتے. مجھے ایک مسجد کا صدر 2 دن پہلے پوچھا چراغاں کہیں نہ لگانا مول صاحب. بولا اتنے بڑے مسجد کا صدر ہے انہیں، اب پوچھ رہے سو جگہ بھی صحیح نہیں ہے. میں بولا صدر صاحب پہلے پڑھو. تمہیں بولا پہلے پڑھو، ایک مسجد کے صدر ہیں تمہیں. چراغ لگانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ چراغاں لگانا ہمیں یہاں سے اڈاپٹ کرے سو، ہمارے کتے ہمیں اڈاپشن نہیں بولے تو اسی لیے وہ لوگ ہم بول رہے ہیں ان کا طریقہ ہوتا بدلیا، ان کا سسٹم نہیں بدلا بول رہے ہیں. چراغاں ہمیں کب تک لگاتے جی مسلمان؟ چراغاں لگانے کا طریقہ وہاں سے لیے ہمیں. اب ایک 15 دن ٹھہرو، چراغاں لگنے کا دکھتا آپ کو. 20 تاریخ کو 21 تاریخ کو پورے ہندوستان میں چراغاں لگاتے. میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ کا. حصول برکت کا جو طریقہ ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ جو دسترخوان ہے، دسترخوان میں سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ ڈالنا، برتن میں بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا، سامنے سے کھانا، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا. انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے خطبات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ایسے خرافات سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی زندگی عطا فرمائے، توحید پر گامزن فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے.